ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. اس لیے کہ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبین کے سردار ہیں، صدیقین کے سردار ہیں، رسولوں کے پیشوا ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی ہم پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اسی کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ. ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف بتایا نہیں، صرف سکھایا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ہر وہ کام کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی. اللہ کے نبی کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے.
جب ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی تھوڑی سی زندگی بھی ڈھال لے تو ساری دنیا اس کی ہو جائے اور وہ ساری دنیا کا ہو جائے۔ آج گہما گہمی کا دور ہے، مارا ماری کا زمانہ ہے، ہر شخص دوسرے سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ لیکن جب ہم نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان کے اندر کسر نفسی پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو وہ دبانے والا ہو جائے اور اپنے نفس کے خلاف چلنے والا ہو جائے تو دنیا کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ سامنے والے کو افضل سمجھے گا، سامنے والا اسے افضل سمجھے گا، جھگڑا ختم ہوگی۔ میں ہر جگہ کہوں گا کہ مجھے اونچی جگہ بٹھائیں، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں عرفہ ہوں، تو سامنے والا کیا سوچے گا؟ سامنے والا یہ کہے گا کہ جب یہ اعلیٰ اور عرفہ ہے تو میں بھی اعلیٰ عرفہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اعلیٰ اور عرفہ اور افضل بنایا، اسی کو تو قرآن نے کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان تو افضل ہے، لیکن کب افضل ہے؟ وہ جب افضل ہے جب اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ورنہ تو افضل نہیں۔ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اول فول بکنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کتے سے بدتر ہیں، آپ جانور سے بدتر ہیں۔ تو وہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور سنتے خاموش رہے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے، یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اور بزرگ نے فرمایا اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، میری زندگی جانور سے بدتر ہے اگر واقعی میں نے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر خیر کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایمان بالخیر کے ساتھ میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس شخص نے جو بھی کہا ہے وہ غلط ہے، میں اس سے بہتر۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی قیمت بہت بڑی ہے، سب سے افضل انسان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو سب سے بدتر بھی انسان ہے۔ اس لیے جس اللہ نے اس کو کھلایا، جس اللہ نے اس کو سانس دیا، زندگی عطا فرمائی اور دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا، وہ اسی کو بھول گیا تو پھر کیا ہے؟ اس سے بدتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بدتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کتے کو آپ 2 دن کھانا کھلا دیجئے، آپ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جائے گا۔ بلی کو تھوڑا سا دودھ پلا دیجئے، آپ کے گھر کی رکھوالی کرنے لگے۔ کوئی اور پرندہ ہے، چرندہ ہے، پرندے کو کچھ کھلا دیجئے، وہ آپ کے گھر پر بیٹھنے لگے گا۔ لیکن یہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 وقت کھلاتے ہیں، کسی کو 4 وقت کھلاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ نے سانس عطا فرمایا، اس کے ساتھ زندگی عطا فرمائی، لیکن اگر انسان دور ہے تو وہ اللہ کے گھر سے دور ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی سکھا دی کہ کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے، کیسے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، لیکن انسان نے اللہ کو بھی انسان بھول گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول گیا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ آج ہر طرف شور ہے، میں بھی عشق رسول میں ہوں، مجھے بھی عشق رسول ہے، اسے بھی عشق رسول ہے۔ اگر مومن ہے تو ضرور ہوگا، اگر عشق نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہے اور محبت نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن سچائی یہ ہے عاشق وہی ہے جس کا دل اللہ کے نبی کے عشق میں کباب ہوتا ہے، اور عشق کا پیمانہ بھی ہے۔ دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، کوئی کسی پہلوان سے عشق کرتا ہے،
کوئی کسی کھلاڑی سے عشق کرتا ہے تو اسی کا ہیئر اسٹائل رکھ لیتا ہے، رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ کوئی دنیا کے کسی مشہور آدمی کی شکل اختیار کرنا چاہتا ہے جبکہ اس سے، اس کی ذات سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، لیکن اپنی شکل اس کی شکل جیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی عشق ہے۔ لیکن حقیقی عشق کو اگر آپ ناپنا چاہتے ہیں نبی کے عشق کے ساتھ تو ہمیں کسی سے نپوانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا عشق ہے۔ اگر آپ کسی کا عشق دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ لیں کہ اس کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتا ہے۔ میں لاکھ شور بچاؤں کہ میں اللہ کے نبی کو پسند کرتا ہوں، اللہ کے نبی کو مکے کے کفار بھی پسند کرتے تھے، ایمان نہیں لائے لیکن کہتے یہ تھے کہ یہ صادق ہے، یہ سچا ہے، کہتے یہ تھے کہ یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ جب اپنی امانت کو رکھنے کا وقت آتا تو سب سے پہلا اگر کوئی نام آتا تھا تو وہ اللہ کے نبی کا نام آتا تھا۔ اگر کوئی فیصلے کا معاملہ آتا تو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے اور فیصلہ کروا لیتے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے اپنی امانت کو رکھوا دیتے، اللہ کے نبی جو فرما دیتے اس کو سچ جانا کرتے اور مانا کرتے، محبت کرتے تھے۔ لیکن گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مانتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہی میرا اور آپ کا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی امانت دار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، لیکن اپنی زندگی میں ہم مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم مانتے، معاف کرنا میں کبھی کسی پر اٹیک نہیں کرتا لیکن میں مجبور ہو کر کہنا پڑ رہا ہے، اگر ہم مانتے تو سب سے پہلے ہمارے چہروں پر اللہ کے نبی کی سنت آج ہوتی۔ اگر ہم مانتے تو ہم وہی کام کرتے جو اللہ کے نبی کو پسند تھا، جو اللہ کا حکم تھا۔ منمانی ہم کریں گے، جو چاہے اپنی زندگی ہم گزاریں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم حدیث والے بھی ہیں۔ کہاں سے قرآن والے ہو گئے، کہاں سے حدیث والے ہو گئے؟ ابو جہل کو یہ پتا تھا، ابو لہب کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہم نے گواہی دے دی تو ہمیں اپنی من مانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، اور جب رب چاہی زندگی کو ہم اختیار کریں گے تو یہ من مانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کا جو سنت ہے، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر ہمیں چلنا ہوگا۔ حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے اکابرین میں سے، اس وقت کے چوٹی کے اکابرین حضرت سے بیعت تھے، تو حضرت نے ایک بارہا واقعہ لکھا بھی ہے اور سنایا بھی ہے کہ ایک بزرگ عالم دین تھے، بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ساری کی ساری زندگی حضرت کی قرآن اور حدیث کو پڑھانے میں گزری، تدریس میں گزری، تعریف و تصریف میں گزری، بہت ساری آپ نے کتابیں لکھی اور علم کے آپ نے دریا بہا دیے۔ وہ جو بزرگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ فرمانے لگے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کہ مغفرت تو فرما دی اپنے فضل سے، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا، معاملہ بڑا عجیب ہوا۔
یہ کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ میں نے دین کی بڑی خدمت کی، قرآن کی بڑی خدمت کی، حدیث کی بڑی خدمت کی، ساری زندگی کا ایک حصہ درس و تدریس میں لگا دیا، وعظ و تقریروں میں لگا دیا، تصنیف و تالیف میں لگا دیا، دین کی تبلیغ میں لگا دیا، لیکن جب حساب و کتاب کا وقت سامنے آیا تو ان ساری خدمات کو ایک طرف رکھ دیا گیا، ساری عبادات ایک طرف، تصنیف و تالیف ایک طرف۔ اب یہ تو سوچ رہے تھے کہ میری تصنیف و تالیف، میری تبلیغ، میرا پڑھانا، میری عبادت اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے میری مغفرت فرمائیں گے، لیکن اس کا ذکر ہی نہیں آتا۔ اور پھر فضل فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں بخشتے ہیں، لیکن اس کی وجہ جانتے ہو تمہیں کیوں بخشتے ہیں؟ تو ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ میں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بہت بچوں کو حافظ بنایا ہے، بہت بچوں کو عالم بنایا ہے، بہت سارے دین کے سفر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری مغفرت کیوں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک وجہ سے بخشا۔ کون سی وجہ؟ کہا کہ ایک دن تم اپنی کتاب لکھ رہے تھے، اس زمانے میں آج جیسے پین نہیں تھے جو انک کے پین چلتے ہیں، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انک الگ سے بنا کر ایک ڈبے میں رکھی جاتی اور قلم بنایا جاتا لکڑی سے، اور اس کے اندر ایک بیچ میں چھید کیا جاتا ہے اسے قلم کے بیچ میں، تاکہ روشنائی ایک دم نہ چھوڑے، آہستہ آہستہ جائے۔ آج بھی بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے، بناتے ہیں، تختی لکھتے ہیں۔ تو کہا کہ جب تم نے قلم بنایا، اس کے بعد قلم سے لکھنے لگے، تو تم لکھ رہے تھے تو ایک مکھی آئی اور مکھی آ کر تمہارے قلم پر بیٹھ گئی، اس کو پیاس لگ رہی تھی۔ روشنائی میں پانی ملا ہوتا ہے، کہا کہ جب اس کو پیاس لگ رہی تھی وہ مکھی بیٹھی تو تم سمجھ گئے کہ مکھی پیاسی ہے، پانی پینا چاہ رہی ہے، تو تم نے اپنے قلم کو روک لیا، لکھا نہیں، مکھی کو اڑایا نہیں، اور مکھی نے وہ پانی پی لیا۔ تو میں خالصتاً یہ کام تم نے جو کیا میری محبت میں کیا کہ میری مخلوق کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آتے ہیں کسی عالم کو بھی، تو اس عالم کو فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ نے قلم اس لیے روکا، اس لیے روکا قلم انہوں نے کہ تاکہ میری ایک معمولی سی مخلوق جس کو ہم مکھی کہتے ہیں، وہ مکھی کی محبت میں تم نے اللہ سے محبت کی کہ صرف اس اخلاص کے ساتھ روکا کہ یہ مکھی جو ہے پانی پی لے۔ اب مکھی کے پانی پینے سے مولانا کو کیا فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا تم نے یہ عمل صرف دل سے کیا اور جذبے سے کیا، اس دلی جذبے کی وجہ سے اس عمل کے بدلے میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ آج جو علماء مسجد کی محرابوں سے، مدرسوں کی بوریوں سے، یہ تبلیغی جماعت والے بستر اٹھا اٹھا کر مسجدوں میں جا کر گلے پھاڑ پھاڑ کر جو اعلان کرتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہی اخلاص ہے، یہ اسی لیے بلاتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ اخلاص ہے، یہ اور کوئی معاملہ نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹا سا ایک کام کرتے ہیں کوئی نیکی کا تو سب سے پہلے موبائل سامنے والے کو دیتے ہیں ایک فوٹو پکڑ، اور اب تو سیلفی کا زمانہ ہے،
کسی اور کو دیکھنے کا دینے کا زمانہ نہیں، سامنے سے خود سیلفی لیتے ہیں اور سب سے پہلے اپلوڈ کرتے ہیں اس کو فیس بک پر۔ ابھی ایک دن 2-3 مہینے پہلے شاید بہار کی ایک تصویر آئی، کسی کا جنم دن تھا، کس کا تھا، روز رہتے ہیں جنم دن مرن دن بہت سارے رہتے ہیں، تو بہار کی تصویر آئی، 1 کلو آلو، چھوٹے چھوٹے سے آلو تھے۔ اللہ نے دل بھی دیا ہے تو مسلمان کو دیا ہے، دوسروں کے پاس دل نہیں۔ 1 کلو آلو کور میں ہیں، دکھ رہے ہیں، کسی ہاسپٹل میں جا کر بانٹ رہے ہیں، تو 1 کلو آلو کا کور جو ہے 9 آدمی جو ہے دے رہے ہیں، ایک عورت نے پکڑ رکھا۔ تو اس میں کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا، اس نے لکھا 1 کیجی آلو 9 دیالو، 9 دیالو جو ہے 1 کلو آلو دے رہے ہیں۔ یہ تو زمانہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اگر اخلاص ہوگا تو وہ فائدے کی چیز ہے، اور اخلاص نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں۔ ہم ٹرک بھی بانٹتے تو کوئی فائدہ نہیں، کتنے بھی ہم ٹرک بانٹے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آیا، ایک اس کی چھوٹی سی مخلوق مکھی کو پانی پلانا پسند آ گیا، وہ پانی پینے کے لیے، روشنائی پینے کے لیے آئی، تو حضرت نے اپنے قلم کو جنبش نہیں دی، ہلایا نہیں کہ اس کو پانی پینے دیں۔ وہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو صرف اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ جاؤ اس مکھی کو روشنائی پلانے کے بدلے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ آج دین کو ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ دین اگر آسان ہوتا تو حضرت بلال حبشی دین کے لیے اتنی تکلیف نہ اٹھاتے۔ عرب کی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، پتھر رکھ دیے جاتے، اور پھر بھی احد احد پکارا کرتے تھے۔ دین اگر آسان ہوتا تو حضرت سمیہ سب سے پہلے شہید ہوئی اسلام کے لیے، وہ اسلام کے لیے شہید نہ ہوتی۔ 2 اونٹوں پر باندھ کر ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا گیا، ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ ملعون یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ محمد کا کلمہ چھوڑ دوں۔ جان اگر ایک نہیں 1000 جان بھی ہوں گی تو محمد کے قدموں میں غلام، محمد کا یہ غلام، محمد کی یہ باندی جو ہے اس کی جانیں 1000 جانیں اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ دعویٰ بہت آسان ہے کرنا، اتنا آسان ہے۔ آج اگر ہمارے ایک مچھر کاٹ لے مسجد میں تو اوپر بھی دیکھیں گے، نیچے بھی دیکھیں گے، امام کو بھی گالی دیں گے، مسجد کے صدر کو بھی گالی دیں گے، فین کا انتظام نہیں ہے۔ لیکن عشق کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد پہرے دار، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی آیا، آپ کا گھوڑا چوری کر کر جانے لگا۔ زکات توڑ کر گھوڑے کو پکڑ سکتے تھے، چور کو پکڑا جا سکتا تھا، اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی، لیکن انہوں نے جانے دیا۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ گھوڑا اپنا پکڑ سکتے تھے، چور کو پکڑ سکتے تھے۔ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، گھوڑا اتنا قیمتی نہیں تھا، جس کے دربار میں کھڑا ہوا تھا وہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ اس نماز کی قیمت کو تم نہیں جانتے جس کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا۔ لہذا گھوڑا اہم ہے یا میری نماز اہم ہے؟ میری نماز اہم تھی، اس لیے میں نے گھوڑے کی طرف نہیں گیا، میں جانتے ہوئے بھی میں نے اس کو جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج ہم عشق کا دعویٰ کرنے والے سب چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے، ہمیں عشق ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو اپنے چہرے اللہ کے نبی کی سنتوں سے سجا لیتے۔ اگر اللہ کے نبی سے عشق ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے، اللہ کے نبی کو ہم تکلیف
تکلیف نہ دیتے. اگر میرا باپ میرا بھائی یہ کہے کہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک کے لیے میرے آنکھ میں اپنے گلاب ڈال دیں تو ہم ڈالیں گے. کیا آپ مرچ ڈال دیں گے اس میں یا کوئی ایسی چیز ڈالیں گے جو آنکھوں میں چبھنے لگے یا تکلیف دینے لگے؟ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ صرف کانوں کے مزے کے لیے ایک طرف سے سننا اور دوسری طرف سے نکال دینا یہ آج ایک معمول بن گیا ہے. اللہ کے نبی نے زندگی کیسی گزاری؟ اللہ کے نبی کے کیا حالات تھے؟ اللہ کے نبی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ کتنی پھوپھی تھی؟ کتنے چچا تھے؟ پتا ہے ہمیں؟ کچھ نہیں پتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، اولیاء کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری. حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اللہ کے ذکر و عبادت میں وہ لذت حاصل ہے کہ اگر شاہان دنیا کو علم ہو جائے تو ہمارے اوپر لشکر لا کر حملہ کرے اور وہ اس لذت کو چھین لیں. انہیں اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں ذکر کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے تو وہ فوج کے ساتھ آئے، وہ ہماری اس لذت کو لے جائے. لیکن پتا ہوگا تبھی تو آئیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اہل حوث کو اپنی عیاشیوں میں وہ لذت نہیں آ سکتی جو اہل اللہ کو رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے میں حاصل ہے. ہم ان کی زندگیوں کو سنتے تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، تبھی تو پتا چلے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے آباء و اجداد، اولاد اور سب سے زیادہ نہ ہو. یعنی پورے خاندان سے، پوری دنیا کی ہر شے سے، تمام چیزوں سے زیادہ اگر محبت ہوگی تو محبت کامل ہے ورنہ محبت کامل نہیں ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا واقعہ. حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا سینے پر، کہا کہ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں، ابھی سوچ لے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی وہ سچ بولا کرتے تھے، جھوٹ نہیں تھا ان کے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں. کہا کہ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اللہ کے نبی کا ایمان، اللہ کے نبی کے غلاموں کا ایمان کیسا تھا؟ اگر وہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو پرکھنا ہے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر رونے لگے. تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ابا جی خوشی میں رو رہے ہیں. مجھے جب تک پتا نہیں تھا، مجھے تو یہ پتا تھا کہ انسان غم میں روتا ہے. لیکن جب میرے ابا ابو بکر رو رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ ابا آپ کو کیا ہوا، آپ بابا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنا شریک سفر بنایا، اس خوشی میں رو رہا. یہ بھی محبت. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی کھانا لے کر غار ہرا میں گئی، کھانا پہنچایا، واپس آ رہی تھی. ابو جہل نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ کہیں سے آ رہی ہو، کیا مطلب ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بتاؤ کہ تیرا باپ اور محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جانتی ہے کہاں سے آ رہی ہے، تجھے پتا ہوگا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء نے جھوٹ نہیں بولا. عورت تھی، بچی تھی، کم عمر تھی. کہا کہ 100 جانے قربان ابو جہل جانتی بھی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں کہاں ہے. کہا کہ تجھے بہت ماروں گا، کہ جتنا چاہے مار لے، نہیں بتاؤں گا. تو ابو جہل نے نہایت زوردار تھپڑ مارا حضرت اسماء کے چہرے مبارک. عورت ذات
नाजुक सी हैं, गिर गई। पत्थर की चटाक पड़ी हुई थी, पेशानी लगी, पेशानी से खून आ गया। खाना लेकर फिर गई अल्लाह के नबी की खिदमत में। चेहरा उतरा हुआ है, पेशानी पर निशान है चोट का, पत्थर का निशान। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तुम्हारे चेहरे पर कैसा निशान है? कहने लगी कि अबू जहल मिला था, उसने कहा कि अल्लाह के नबी कहाँ है, बता वरना मारूंगा। मैंने कहा जानती हूं, बताऊंगी नहीं। तो जोर से थप्पड़ मारा, गिर गई, पत्थर पर पेशानी लगी, खून आ गया है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर के खानदान के इतने एहसान हैं कि मैं इस एहसान को चुका नहीं सकता। ये थी मोहब्बत रसूल, ये था इश्क़ रसूल, इसको कहते हैं इश्क़ रसूल। रिवायत में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिक, आज मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी आशिक हूँ, सामने वाला भी कह रहा है वो भी आशिक है, वो भी कहता है वो भी आशिक है। कौन सा थर्मामीटर है मेरे पास कि मैं आपका इश्क को नापूं, आप मेरे इश्क को नापें? किसी के पास कोई थर्मामीटर नहीं है। अगर थर्मामीटर है तो उसका चेहरा है, उसके चेहरे से नाप लो, पता चल जाए। सच्चे आशिक हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला खिदमत में हाजिर हुए। चेहरा उतरा हुआ है, रंग उड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने हालत देखी, एक दर्दमंद आशिक है। अल्लाह के नबी ने पूछा, सौबान क्या परेशानी है, बीमार हो, कोई तकलीफ पहुंच गई है, किसी चीज की जरूरत है, क्या है बताओ? रोने लगे। कहा कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं, ना बीमार हूं, ना पैसे की जरूरत है, ना कोई तकलीफ है, बस एक बात मुझे परेशान कर रही है, उसकी वजह से परेशान। कौन सी बात है? कहा कि बात यह है कि जब आपके सामने रहता हूं तो आपका दीदार करता रहता हूं, और जब आपके सामने से गुजर जाता हूं तो दिल बेचैन हो जाता है कि नबी का दीदार नहीं हो रहा है, क्या होगा? परेशान हो जाता हूं, फिर आता हूं, फिर आपका दीदार करता हूं। मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जब इस दुनिया से चले जाएंगे, नबी का मकाम बड़ा है, आपका मकाम ऊंचा और अफजल है। आप तो ऊंचे दर्जे पर होंगे, हम नीचे दर्जे में होंगे, हम गुलाम मुस्तफा हैं, आप आका हैं, हम गुलाम हैं। हम जन्नत में आपके दीदार के बगैर कैसे रहेंगे? अल्लाहु अकबर! क्या जज्बा था, क्या इश्क था कि आपके दीदार के बगैर हम जन्नत में कैसे रहेंगे। और जब जन्नत में आपका दीदार नहीं होगा तो जन्नत का क्या मजा होगा फिर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात सुनी हज़रत सौबान की। सुनने के बाद खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। अभी खामोश हैं कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खुशखबरी लेकर आए कि हम इताअत गुजार आशिकों को जन्नत में जुदाई का सदमा नहीं पहुंचाएंगे। और फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, बस वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो लोग नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन के साथ होंगे, ये बेहतरीन साथी। इससे मालूम हुआ कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी, उसे रोज़े महशर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जगह। लेकिन सच्ची होना जरूरी है, और अगर सच्ची नहीं है, कुछ भी कहता रहे, कोई फायदा नहीं। आजकल क्या होते हैं, ढोंग बहुत होता है, दिखावा बहुत होता है। मेरी और आपकी मिसाल उस होटल वाले की है। एक होटल था कोई चाय का, तो कुछ लोग होते हैं फ्री की चाय पीने वाले, हमारे यहाँ की ले जाया गया। उस तमाशे को देखने के लिए
مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، مکہ کے مشرکین جمع ہو گئے، جس میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کرو گے کہ ہم تم کو چھوڑ دیں اور تم آرام سے گھر میں رہو، اور نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے نعوذ باللہ قتل کر دیا اور تم آرام سے گھر میں رہو؟ میں اپنے آپ کو عاشق کہنے والا، میں اپنے دل میں جھانک کر دیکھوں کہ کیا جواب دیتا۔ حضرت زید جھنجھلا اٹھے، غصے کے عالم میں فرمایا، قسم خدا کی مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھوں اور آقا کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس بات کو جب ابو سفیان نے سنا تو ابو سفیان کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے کسی کو اس درجے اپنے دوست پر، اپنے محب پر جانثار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے ساتھی محمد پر جانثار۔ جتنا عشق محمد کے ساتھیوں کو محمد سے، اتنا عشق کسی کا نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی کو پھانسی کے دینے کے لیے لایا گیا، اور لانے کے وقت جب تختہ دار پر چڑھانے لگے تو کہا کہ کیا تم گوارا کرو گے کہ تمہاری جگہ اس تختے پر نعوذ باللہ محمد ہو اور تم گھر پر رہو؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب عظیم کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد کی جسم پر کوئی کانٹا بھی چبھے اور میری جان کی حفاظت کے بدلے اللہ کے نبی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، میں بالکل اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھا عشق نبی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قریش کا آپ پر ہجوم ہوا تو ارشاد ہوا جنگ احد کے موقع پر کہ کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا ساتھ رفیق بن جائے، میرے ساتھ رہنے والا بن جائے۔ قبیلہ انصار کے 7 صحابہ آپ کے پاس موجود تھے، لڑتے لڑتے 7 کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت زیاد کے یہ شرف حاصل ہوا کہ جب یہ زخم کھا کر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیاد کو میرے قریب کر دو۔ تو جب اللہ کے نبی کے قریب کر دیا گیا، زخموں سے چور تھے، پورا بدن زخموں سے چھلنی ہوا تھا، جب روح نکلنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کے قدموں پر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہوئے تھے، اور ہونٹوں سے نکلتے ہوئے روح پرواز کر۔ یہ تھا عشق، یہ عشق رسول تھا۔ کتنے واقعات ہم پڑھیں گے اور سنائیں گے اور سنیں گے، بس مسئلہ وہی ہے کہ صرف سننے تک بات ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ بڑا وہ ہے جس کو اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ کامیاب وہی ہے جس کی زندگی ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ مکمل ہو جائے، وہ بڑا۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں۔ اگر بڑی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد جب مجلس میں بیٹھا کرتے تو بار بار رویا کرتے، اللہ کے نبی کی باتوں کو یاد کر کر کے رویا کرتے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں گئے تو سب لوگ رو رہے تھے۔ معلوم کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی تھی اس لیے رو رہا۔ بتائیے میری اور آپ کی کوئی مجلس ایسی ہے جہاں ہم اللہ کے نبی کو یاد کر کے روئے؟ کوئی مجلس ایسی نہیں۔ ہاں،
ایسی مجلس تو ضرور ہے جہاں پر شیطان خوش ہو جاتا ہے اور شیطان یہ کہتا ہے کہ واقعی انہوں نے اللہ کے نبی کے نام پر مجھے بڑا خوش. صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے چپاتیاں رکھی گئی، روٹی رکھی گئی کھانے کے لیے. ان کو دیکھا اور رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کھانا کھا لو. کہا کہ روٹیاں چپاتیاں دیکھ کر رو رہا ہوں. اللہ کے نبی کو ساری زندگی کبھی چپاتی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، روٹی کھاتے ہوئے. اللہ کے نبی نے کبھی چپاتی کھائی نہیں. اس زمانے میں موٹی موٹی روٹیاں پکتی تھی. فرمایا کہ ایسی چپاتیاں دیکھ کر رونا آ گیا ہے. کاش آج اگر اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ کے نبی بھی یہ چپاتیاں کھا لیتے. آج اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کو کھول دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی دعوت کی. گوشت کا سالن بنایا، روٹیاں رکھی. فرمانے لگے، صحابہ نے روٹیوں کو دیکھا، گوشت کے سالن کو دیکھا تو رونے لگے. کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کاش آج اللہ کے نبی ہوتے تو وہ بھی روٹی اور سالن پیٹ بھر کر کھا لیتے. اللہ کے نبی نے ساری زندگی امت کے فکر میں اور امت کے غم میں کھایا. عروہ بن مسعود ایک مشرک گزرا ہے. عروہ بن مسعود کے تعلق سے آتا ہے یہ عروہ بن مسعود وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت ایلچی بن کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، سفیر بن کر آیا تھا. تو جب وہ یہاں سے واپس جاتا ہے صلح حدیبیہ کے تعلق وقت پر اور جا کر مشرکوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے مکے کے سرداروں، میں نے عالم کے بہت سارے شاہان دیکھے ہیں، بہت بادشاہوں کو دیکھا ہے، قیصر و کسرا کو دیکھا ہے، نجاشی کے پاس گیا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کے دربار میں اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد. کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو ہاتھوں میں اچک لیتے ہیں، اس لعاب کو اپنے جسم پر بن لیتے ہیں، اور جب وہ وضو کا پانی ڈالتے ہیں تو اس پانی کو گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو اٹھا لیتے ہیں. کوئی اپنے چہرے پر ملتا ہے، کوئی اپنے جسم پر ملتا ہے، اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ آپس میں لڑنے لگا. کہ میں نے محمد کی جماعت کو دیکھا کہ جب محمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے اور سب کی آواز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکرام اس دنیا میں کسی جماعت میں کوئی نہیں کرتا. اللہ کے نبی کا اتنا اکرام. معلوم ہوا آج ہم نے جو عشق کا پیمانہ رکھا ہے، عشق رسول کا مطلب جو ہم نے اختیار کیا ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول کو ناپنے کا، عشق رسول کو سمجھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلے، اللہ کے نبی کے حکموں پر چلے اور اس سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی کو میں نے سب سے پہلے شعر میں کہا تھا، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اور اسی کا ہے جینا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.